جن میں سے ایک موضوع سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کا وہ بھی آپ نے مولانا مدنی صاحب سے سماعت فرمایا ہے، اور ایک موضوع ہے عطائے رسول سلطان الہند نائب النبی پیر سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری الحسنی الحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ۔ تیسرا موضوع جو ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو ہر بچہ جانتا ہے، وہ ہے معجزہ معراج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں اور پھر باتیں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کس حوالے سے میں کیا عرض کروں، لیکن چونکہ یہ آستانہ بھی چشتی ہے اور نسبت گولڑوی ہے اور میں خود بھی چشتی گولڑوی ہوں، تو میرے خیال میں اپنے اس سید سے شروع کروں کہ جس نے ہندوستان پہ آ کر توحید و رسالت کے وہ جام پلائے۔ سبحان اللہ۔ کہنے پہ پابندی بالکل کوئی نہیں ہے۔ توحید و رسالت کے وہ جام پلائے کہ آج تک اور صبح قیامت تک کے لیے یہ سارے ہندوستان اور پاکستان کے لوگ خواجہ صاحب کے احسان مند رہیں گے، اور خواجہ صاحب کا اتنا بڑا احسان ہے اس پورے علاقے پر، بلکہ سچ پوچھو تو یہ جو آپ کا ایک طرح امتیاز ہے عطائے رسول، یہ جو عطائے رسول ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، اور آپ سلسلہ چشت کے ایک ایسے بادشاہ اور شہنشاہ ہیں۔ یاد رہے کہ یہ عطائے رسول ان کو تب کہا جاتا ہے کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں خواجہ عثمان ہرمنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جب میرے آقا کی قبر انور پر حاضری دی تو میرے آقا نے بلا کر ان کو سب کچھ عطا فرمایا، اور 2 دفعہ حاضری دی۔ اور اگر وسیع مطالعے کے حساب سے بات کی جائے تو جس عارف نے، جس محقق نے، جس مدقق نے یا مورخ نے، یا میں یوں کہوں گا کہ جس بھی کسی بھی سلسلے کے اللہ کے کامل ولی نے یا محدث نے خواجہ صاحب کے بارے میں قلم اٹھایا، ان میں سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ آپ محدث مدینہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ان محدث مدینہ بھی ہیں، اور آپ نے مدینے میں بیٹھ کر درس حدیث بھی ارشاد فرمایا۔ اور یاد رہے یہ بات، یہ ہمارے اکابرین امہ جتنے بھی ہیں، چاہے پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی ہو، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، یا شہاب الدین سہروردی ہو، یا شہنشاہ نقشبند بہاء الدین یہ ملتان والے ہو، یا مجدد عرش ثانی ہو، یا میرے سیدی و مرشدی تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ ہو، یا چراغ گولڑا سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ ہو، یہ سارے لوگ علوم ظاہری میں بھی بہت بڑا مقام رکھتے تھے اور باطنی بھی۔ یہ کاملین ایسے کاملین ہیں، یاد رہے۔ بعض اوقات یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ یہ علم علیحدہ ہے اور یہ جو کرامات کا علم ہے یہ علیحدہ ہے۔ یاد رہے کسی بھی ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں، تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری رحمہ اللہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تحت اور دیگر آیات بینات کے تحت جب اس مقام پر پہنچتے ہیں اور حضرت مجدد پاک کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، میں ویسے ایک بات سے تھوڑا میں بعض اوقات سوچ میں بھی پڑتا ہوں۔ میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ صاحب تفسیر مظہری کو بہت زیادہ سٹڈی کرتا ہوں، اور جب بھی میں نے ان کو سٹڈی کیا، ولایت اور صحابیت کو جب بھی انہوں نے ذکر کیا، ان کا درہ امتیاز شان علی کرم اللہ وجہ، شان علی پہ انہوں نے ایسے انکشاف کیے۔ ان میں سے ایک چلو میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے
کہ یہ جو ولایت علی ہے، سبحان اللہ، یہ جو ولایت علی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت علی شاید کہ میرے آقا نے جو فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها یا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جو کچھ بھی، یا اسی طرح سے تیسری حدیث انا دار الحکمت وعلی بابها، ان ساروں کا نچوڑ جب علامہ ثناء اللہ پانی پتی جیسے لوگ اور دیگر محققین اور مفسرین اور عارف سے باللہ لوگ نکالتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بالخصوص مجدد الفسانی اور باقی باللہ رحمہ اللہ ان کے مرشد گرامی۔ سبحان اللہ، میں نے کہا کیا کہا؟ باقی مجدد الفسانی اور ان کے مرشد گرامی باقی باللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی ایک عجیب باقی باللہ، یہ بھی ایک عجیب موضوع ہے۔ چلو میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن توجہ چاہوں گا، حضرت عارف باللہ فرماتے ہیں، صاحب تفسیر مدری اور ان لوگوں کے والد دے کر فرماتے ہیں کہ شان علی ولایت کا یہ عالم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علی کی ولایت کی شان و عظمت کا یہ عالم کہ جس وقت علی پیدا ہوئے، یہ تو بعد کی بات ہے، روحانیت ولایت علی پہلے سے موجود ہے، سبحان اللہ، اور پوری دنیا میں آپ کو سبحان سبحان اللہ، اللہ، پہلی جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے بڑے بڑے راہب گزرے ہیں، جتنی بڑی بڑی امتیں گزری ہیں، ان میں جتنے بھی ولی ہیں، سب کو ولایت در علی سے عطا فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کو ولایت در علی سے عطا فرمائی گئی۔ اور بات ذرا اور آسان کر دیتا ہوں، جس طرح سے نبوت سارے نبیوں کو، اللہ، سبحان اللہ، ذرا بولنا ویسی، سبحان اللہ، جس طرح سے نبوت سارے نبیوں کو در محمد رسول اللہ سے عطا کی گئی، اسی طرح سے ولایت بھی سارے ولیوں کو ولایت علی سے عطا فرمائی گئی۔ اور یہ میں نہیں کہنا، میرے پہ فتویٰ کوئی نہ لگائے، یہ میں حوالہ دے رہا ہوں مجدد پاک کا، سبحان اللہ، اور یہ کوئی چشتی بھی نہیں ہے، نہ ہی قادری ہے، یہ نقشبندیوں کا بادشاہ ہے، سبحان اللہ، اور باقی باللہ بھی ان کے مرشد گرامی ہے۔ اور اس پر اگر میں دلائل دوں تو میرے حال میں 20 منٹ میرے دلائل پہ لگ جائیں گے، لیکن میں صرف اتنی توجہ چاہوں گا، میرے سامعین ذی وقار، اکابرین دیوبند سمیت سب اس بات کے مانتے ہیں کہ یہ جو بار بار میرے آقا نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے، اللہ، سبحان یہ جو اللہ، بار بار حضور نے فرمایا کہ جس نے بھی آنا ہے ارے دروازہ علی سے آئے، سبحان اللہ، اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ علی کو وہ مقام عطا فرمایا گیا۔ آئے ہائے، پھر مقام کیوں نہ عطا فرمایا جائے میرے سامعین ذی وقار۔ ابھی مولانا بیان کر رہے تھے، میں اس سے تھوڑا سا آگے جا کے شیخ محقق کو لے کے بات کرتا ہوں، سبحان اللہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ آپ اپنے زمانے کے ایک ایسے محقق اور مدقق ہیں کہ صبح قیامت تک کے لیے ان کی تحقیق کے ڈھنکے بجتے رہیں گے۔ اور شیخ محقق نے یہاں پہ فرمایا، یہ تو چلو ٹھیک ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے، آپ تشریف لائے کعبے میں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں سید پاک بڑا حسین نقطہ قتل کہاں سے آ گیا ہے، توجہ چاہوں گا۔ دیکھیں ابھی مولانا نے بڑی سونی آیت بھی پڑھی تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے تحت اگر قرآن و سنت کی روشنی میں بات کی جائے نا، انتہائی اہم موتی پیش کر رہا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میں توجہ چاہوں گا، ہم جتنے ہیں جنہوں نے کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگایا ہے یا حجر اسود کو چوما ہے، بڑی انٹرسٹڈ بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس بندہ مومن کا دل افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو بولو، حضرت بندہ مومن کا دل افضل ہے، کعبہ افضل نہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ سبحان اللہ، مومن کا دل اگر یہ خشوع اور خضوع والا ہو اور یہ آنسوؤں کی لڑیاں جاری کرنے والا ہو، یاد رکھ لو میرے آقا کا وعدے فرمانے والی شان ہے کہ اے کعبہ ٹھیک ہے تو کعبہ ہے، مگر جس دل میں میرا سونا رب رہتا ہے، اللہ، سبحان اللہ، بولنا پیسی، یاد رہے کعبہ افضل نہیں، بندہ مومن
سبحان اللہ اور میرے پاس وقت نہیں تو میرے ذہن میں اس وقت امریکہ کا ارے سائنس کی ٹیکنالوجی کا بڑا محقق اور سائنسدان اس نے دل کو آپریشن کر کے سرجری کر کے ریسرچ کیا ہے. ایک طرف اللہ لکھا ہوا پایا ہے, دوسری طرف محمد لکھا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک طرف اللہ لکھا ہوا پایا ہے, ایک طرف محمد لکھا ہوا پایا ہے. اگر میں دلائل پھر قرآن سے اور حدیث سے دوں تو بات بہت لمبی چلی جائے گی, مگر یاد رکھ لو کعبے سے افضل بندہ مومن کا دل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اہل بیت کی یا صحابہ کی بات نہیں کر رہا, مومنوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ میں تھوڑی تے اپنی گل کر رہا ہوں. سبحان اللہ بولنا پیسی میں آپ کی بات کر رہا ہوں. میرے سامعین ذی وقار, اگر ہم کعبے میں جائیں, آنسو نکل آئیں, طواف کریں, ہمارا دل کعبے سے افضل ہے, تو پھر ماننا پڑے گا علی کا کعبے میں آنا یہ شرف ولایت علی نہیں بلکہ کعبے کا شرف ہے کہ علی اس میں آئے ہیں. سبحان اللہ اللہ پانی تیرے پاک دے سوا لکھ نعرہ حیدری یا علی. واہ یہ شاید کہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ بڑی فضیلت ہے علی کی کہ وہ کعبہ نہیں, علی آئے تو اللہ نے کعبے کو پاک فرما دیا. سبحان اللہ واہ واہ سبحان اب اللہ میں شیخ محقق کو لاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کو لاتا ہوں؟ محقق الادراک, مدارج النبوت کو اٹھائیے. سامعین ذی وقار, وہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ علی ہے کہ جو آیا بھی کعبے میں ہے, اور جب فتح مکہ ہوئی میرے آقا کے ساتھ جب بتوں کو توڑنے کے لیے, ان کے ساتھ کرم کرنے کے لیے کعبے کے اندر داخل ہونے لگے, میرے آقا سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا نہیں علی, ایسا نہیں ہو سکتا, تو میرے کاندھوں پہ سوار ہو. سبحان اللہ سبحان اور بات یہاں پہ نہیں ختم ہوئی, بات یہاں پہ آ کے ختم نہیں ہوئی ابھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم, یہ باتیں ہو رہی ہیں شیخ محقق. سبحان اللہ. آپ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, الحمدللہ یہ ناچیز بات جب بھی کرتا ہے دلائل سے کرتا ہے, دلائل سے کرتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. میں توجہ چاہوں گا, علی فرماتے ہیں جب میں حضور کے ارے کاندھوں پہ کھڑا ہو گیا اور حضور نے مجھے اٹھایا, میں یوں محسوس کر رہا تھا کہ جیسے عرش معلیٰ کو چھو رہا. سبحان اللہ. اور پھر فرماتے ہیں جب وہ سارے بت گرا کے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ذہن میں رکھے, کعبے کا اعزاز یہ ہے کہ علی اس میں آئے, اور پھر کعبے کا اعزاز یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم دونوں کعبے میں داخل ہو کے کعبے کو پاک فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آئے ہے, اس لیے سامعین ذی وقار, آپ کو پتہ ہے ہم سنی ہیں, بے شک. آپ کو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم چشتی بھی ہیں, اجمیری بھی ہیں, سہروردی بھی ہیں, ارے قادری بھی ہیں, نقشبندی بھی ہیں, ارے ہم صدیقی بھی ہیں, فاروقی بھی ہیں, اور عثمانی بھی ہیں, اور حیدری بھی ہیں, اور مولائی بھی ہیں. سبحان اللہ. حیدری بھی ہیں اور مولائی بھی ہیں. جس ذہن میں رکھیں. سبحان میں اللہ. ایک دفعہ چوٹ جمعہ پڑھا رہا تھا, یہی عجیب بات, بہت پرانی بات ہے, تو یہی رجب کا مہینہ تھا. مجھے کسی نے باقاعدہ کہا کہ شان علی بیان کرو. میں نے بیان کر دی. میں نے بیان کی تو یہ من کن تو مولا ہو, یہ بچے کو یاد ہے. مجھے کسی نے کہا جی یہ کہاں لکھی ہے. میں نے کہا جی باقی حدیث کی کتابیں حوالے تو وہ تو علیحدہ ہے. تو میں نے چونکہ ان کے سوال سے تھوڑا جان گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آگے جی تبلیغی نصاب سبحان اللہ. تسی بھی سمجھ گیا سو. سبحان اللہ. جی تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ. جب انہوں نے بات کی تو میں جان گیا. سبحان اللہ. 28 سال تو ہو گئے ہیں جمعہ پڑھاتے ہوئے, سبحان ہم بھی نہ سیانا. سبحان اللہ. اس نے کہا جی یہ کہاں لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا تبلیغی نصاب فضائل درود میں, ارے صرف من کن تو مولا ہی نہیں لکھا ہوا. علامہ زکریا سہارنپوری نے یہاں تک لکھا کہ حضور کے اعلان کے بعد جب کسی نے کہا کہ میں علی کو مولا نہیں مانتا, میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ جب سوال اٹھایا گیا, میرے آقا نے بلا لیا اور پھر صحابہ کے جمع غفیر میں اعلان فرمایا
فرمایا من کنت مولا ہو فاذا علی مولا، ارے جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تبلیغی نصاب کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بات لمبی ہو گئی ہے، چونکہ حضرت علی کی شان پہ بات جب آ جائے تو وہ سلسلہ ہی ایسا ہے۔ سبحان اللہ، پچھلی 11ویں پہ میں نے شان صدیق اکبر بیان کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ سبحان اللہ۔ اس 11ویں پہ یہ ہمارا الحمدللہ پورا سنیوں کا اور عیسیٰ کا ترہ امتیاز ہے۔ یہاں پہ آپ کو چشتی رنگ ملتا ہے اور چشتی رنگ کے پیچھے جو راز چھپا ہوا ہے اسے دوسرے لفظوں میں عشق کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ صاحب کہتے رہے، جب بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ، بابا فرید رحمہ اللہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے نگاہ ڈالی تو جج کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جب ججمنٹ ہو گیا تو فرمانے لگے اے نظام الدین میں تجھے 3 آئینے دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ 3 آئینے دے رہا ہوں۔ یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ جیسا مزاج ہوتا ہے اللہ کے سونے فضل و کرم سے اور اپنے آقا کے نالین پاک کے تصدق پہ اور اہل بیت اطہار کی طہارت کے صدقے میں اور صحابہ کی شان و عظمت کے صدقے میں میرے اللہ کی عنایت ہے۔ اور تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کروں گا کہ جیسا مزاج ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے ویسی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مجمع کے مزاج کو دیکھ کر توجہ چاہوں گا میرے سامنے جیسی وقار بابا جی نے فرمایا کیا؟ اکھی جی میں تجھے 3 آئینے دے رہا ہوں۔ پہلی عین فرمایا علم، سبحان اللہ۔ دوسری عین فرمایا عمل، سبحان اللہ۔ تیسری عین فرمایا عشق۔ سبحان اللہ۔ تینوں چیزیں جب عطا فرما دی تو صبح قیامت تک کے لیے کائنات نظام الدین اولیاء تو کہتی ہے مگر ساتھ محبوب الہی ضرور کہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ محبوب الہی کہتی ہے۔ اس لیے سامعین عزیز وقار وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سجری رحمہ اللہ تعالی آپ جب سرکار کی بارگاہ میں پہلی دفعہ گئے تو خواجہ عثمان ہارمنی آپ ان کو ساتھ لے کر گئے، جب دوسری دفعہ گئے تو پھر اکیلے گئے، اور جب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو یہ اعلان کیا گیا کہ معین الدین کون ہے؟ آقا سبحان اللہ۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں آج انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا، اللہ نے توفیق دی، جس نے سننی ہو تو فارا مسجد میں میرے پاس آ جائے، انشاءاللہ جمعے کے بعد آگے شروع ہوگی۔ توجہ چاہوں گا معین الدین کہاں ہے؟ بہت سارے معین کھڑے ہو گئے، بہت سارے معین الدین کھڑے ہو گئے۔ جب بہت سارے کھڑے ہوئے تو خدام نے بارگاہ محمد رسول اللہ میں عرض کی یا رسول اللہ معین تو بہت زیادہ ہیں، فرمایا معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو بلاؤ، معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ ارے جب معین الدین چشتی کو بلایا گیا اور پھر اس کو اندر بھیجا گیا، جب وہ اندر تشریف لے گئے میرے آقا کریم نے بے حجاب دیدار بھی عطا فرمایا اور عطا فرما کے پھر حکم فرمایا کہ اب جا اجمیر کے اندر تیری وہاں پہ ضرورت ہے۔ اور پھر بغداد سے ہوتے ہوئے مختلف اولیاء اللہ سے اکتساب فیض کرتے ہوئے بالآخر داتا علی حجویری کے پاس آئے۔ ویسے ایک بات سمجھ نہیں آتی، داتا علی حجویری کو دیکھو تو وہ بھی سید علی کا پتر، سبحان اللہ۔ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھو تو وہ بھی نجیب الطرفین سید، غوث جلی کو دیکھو تو وہ بھی نجیب الطرفین سید۔ وائے بات سمجھ نہیں آتی، میرے سید نے یہ اختہ بیان فرما دیا جس کا نام تاجدار بول رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے اصل میں بات یہ آخری بات اب کر کے میں اینڈ کرنا چاہوں گا، توجہ چاہوں گا میرے سامعین عزیز وقار۔ آخری بات یہ ہے کہ میرے سید فرماتے ہیں اندر کی بات یہ ہے کہ جو سادات ولی ہیں، جو فاطمی سید سادات ولی ہیں، یاد رکھ لو میرے سید فرماتے ہیں، میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ان کو میرے آقا بھی عطا کرتے ہیں اور علی بھی عطا کرتا ہے۔ خیر بات
بات لمبی ہو جائے گی. جب خواجہ صاحب جانے لگے, مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں, جب خواجہ جانے لگے تو آگے ایک سفید ریش بزرگ ملتے ہیں, نام کیا ہے؟ خداتا علی اجمیری. جب دونوں ملے, مصافحہ ہوا, ملاقات ہوئی, بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں. اور جاتے ہوئے پھر یہ کہنے لگے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل رہنما, نا کے سارا پیر کامل. میں شور کم اس لیے لگاتا ہوں کہ کوشش ہوتی ہے زیادہ باتیں بتائی جائیں, معلومات میں اضافہ کیا جائے, ورنہ چشتیوں کے پاس شوروں کی کمی نہیں ہوتی.